نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں آپ کے اوپر، بڑی مہربانیاں ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج کے ثابت ہوئے ہیں. اے پیغمبر، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے اور سخت زبان ہوتے، یہ صحابہ کی بڑی جماعت جو آپ کے ارد گرد جمع ہوئی ہے، کوئی آپ کے قریب نہیں پھٹکتا. فاعف عنہم، لہٰذا ان لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے. واستغفر لہم، نہ صرف معاف کیجئے بلکہ ان کی غلطیوں پر اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو ان کو قریب بلا کر ان سے مشورے لیجئے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب قدم آگے بڑھانے کا معاملہ ہو، جب آگے بڑھنے کا وقت آئے تو اللہ پر بھروسہ کر کے آپ آگے بڑھیے. ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں نے نبوی تربیت کے کچھ مثالیں نمونے پیش کیے اور میں نے بتایا کہ تربیت کے دو پہلو ہیں، ایک نرم انداز اور ایک سخت انداز. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہاں نرمی کو اپنانا ہے اور کہاں گرمی کو اپنانا ہے. یہ غلطی کرنے والے کی طبیعت اور مزاج کے حساب سے کرنا ہے. کچھ لوگوں کو نرمی سے سمجھانا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو سختی سے ڈانٹنا پڑتا ہے. تو گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی کی سیرت کی روشنی میں کیسے نرمی سے، پیار سے، محبت سے پیارے نبی اپنے آگے غلطی کرنے والے کو سمجھاتے تھے اور اس کو غلطی سے روکتے تھے. اور آج میں اس جمعہ میں
بتانے کی کوشش کروں گا، کہیں کہیں سخت لہجہ بھی پیارے نبی نے اپنایا ہے، سخت الفاظ بھی پیارے نبی اپنی زبان مبارک سے نکالے۔ تو وہ سختی سے کیسی تربیت اللہ کے نبی کرتے تھے اور کن لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، یہ اسی کو کہتے حکمت۔ سامنے والے کی طبیعت کو پکڑ کے اس کے حساب سے ہم کو چلنا ہے۔ اللہ کے نبی اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے بڑے حکیمانہ انداز میں کبھی کبھی سخت الفاظ استعمال کرتے اور سخت انداز میں سامنے والے کو تنبیہ کرتے۔ اسی طرح کے کچھ نمونے لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ محترم حضرات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ سب بار بار ان کا نام سنتے ہیں۔ ان کا معمول تھا، وہ اپنے قریے کے امام تھے، مسجد کے امام تھے، لیکن ان کا معمول یہ تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھوں۔ نبی کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے اور وہاں نماز پڑھنے کے بعد اپنی قریے کی مسجد کو جاتے اور وہاں لوگوں کی امامت کراتے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے وہ جو نماز پڑھتے وہ فرض نماز تھی ان کی، جب جا کر اپنی مسجد میں نماز پڑھاتے تو ان کی نماز نفل ہوتی، کیونکہ ڈبل نماز پڑھا رہے نا، فرض تو ادا ہو گئی ان کی، پھر وہی نماز دوبارہ پڑھا رہے تو ان کی نفل ہوئی اور پیچھے پڑھنے والوں کی فرض ہوئی۔ تو امام کی نیت الگ ہو اور مقتدی کی نیت الگ ہو، یہ ہو سکتا ہے امام کی نیت نفل ہے اور مقتدیوں کی نیت فرض ہے۔ تو ایسا ہی یہ کیا کرتے تھے، اپنی گاؤں کی مسجد کے امام تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کے گاؤں کے سارے لوگ، اکثر لوگ کسان تھے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے، تھکے ماندے مسجد کو آتے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کو لمبی کر دی اور عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کو شروع کر دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، لگ بھگ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور اتنی لمبی سورت اتنی دیر کہاں کھڑ پائیں گے؟ کھیتی باڑی کرنے والے مصلی تھکے ہوئے تھے، پریشان تھے، اور یہ نماز ختم ہوتی نہیں، وہ رکوع کا انتظار کر رہے ہیں پیچھے۔ ایک آدمی کیا کیے، نماز کو چھوڑ دیے، نماز چل رہی ہے، نماز سے سب سے الگ ہو گئے، کنارے میں جا کے نماز الگ سے ادا کر کے چلے گئے۔ جب سلام پھیرے، کچھ لوگوں نے ان کے سلسلے میں کہا انہ منافق، یہ آدمی منافق ہو گیا ہے جی، جماعت کو چھوڑ کے اکیلے نماز پڑھ لیا۔ ان کو بہت برا لگا، وہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مسجد کی امام کی شکایت کو لے کر پہنچے۔ کہا اللہ کے نبی، ہم لوگ بڑے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، تھکے ہوئے رہتے ہیں، وہ سورہ بقرہ پڑھا رہے ہمارے امام صاحب عشاء کی نماز میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے لیے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے، یہاں غور کیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، 3 بار فرمایا اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی کو بہت غصہ آ جاتا جب کسی کے غلط رویے کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جائیں، کسی کے غلط رویے کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے دور ہو جائیں، کسی کے غلط رویے کی وجہ سے لوگ نمازوں سے دور ہو جائیں۔ کوشش یہ کرنا چاہیے میری وجہ سے کوئی بے دین نہ ہو، میری وجہ سے کوئی عبادت سے دور نہ ہو، میری وجہ سے کوئی قرآن سے دور نہ ہو، یہی کوشش کرنا چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سخت الفاظ میں، کیونکہ امام کو کیا حکم ہے؟ امام کو یہ حکم ہے کہ مقتدیوں کا لحاظ کر کے نماز پڑھائے۔ مقتدیوں میں مجبور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، جلدی جانا ہوتا ہے۔ وَقْتَدِي بِأَضْعِفِهِمْ، پیارے نبی نے فرمایا پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں 100 آدمی اگر ہیں، اس میں سے 90 پر 9 آدمی طاقتور صحت مند ہیں، اس میں سے 1 آدمی کمزور ہے، تو امام کو حکم ہے 90 پر 9 کو نہ دیکھے، 1 کمزور کو دیکھ کر نماز مختصر کرے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے لیے اتنے سخت الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس لیے بھی کیوں حضرت معاذ پیارے نبی کے لاڈلے صحابی تھے، بڑے محبوب صحابی تھے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے میں کتنے بھی سخت الفاظ استعمال کروں معاذ برا نہیں مانیں گے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لہٰذا اس محبت کے نتیجے میں ایک دعا سکھاتا ہوں، فلا تدعن دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا۔ کون سی دعا؟ کہا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، مجھے توفیق دے میں تیری شکر گزاری کروں، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اچھی بندگی کروں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ جب دیکھتے سامنے والا برا نہیں مانتا، سخت انداز میں تربیت کرتے۔ محترم حضرات، جن مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہو جاتے، ان میں سے ایک موقع یہ کہ کسی کے غلط مشورے کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے، کسی کے غلط فتوے کی وجہ سے اگر کسی کی جان چلی جائے، ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ کی ایک جماعت تھی، ہم لوگ ایک سفر میں تھے، اور سفر میں ایک صحابی کے سر کو پتھر لگا اور سر میں سوراخ پڑ گیا، اور ہوا ہے کہ اسی رات اس صحابی کو احتلام ہو گیا، یعنی رات میں ان پر غسل واجب ہو گیا، اور فجر کی نماز پڑھنا ہے تو غسل کرنا ہے۔ انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا میں تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، تم پر غسل واجب ہوا ہے، سر سے پانی نہانا ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ بیچارے وہ صحابی سر سے پانی نہا لیے، غسل کر لیے، سر میں سوراخ تھا، پانی چلا گیا، انتقال ہو گئے۔ صحابی رسول انتقال ہو گئے۔ جب صحابہ سفر سے واپس ہوئے اور اللہ کے نبی کو یہ واقعہ بتایا، پیارے نبی غلط مشورہ دینے والے، غلط فتویٰ دینے والے صحابہ کو سخت الفاظ استعمال کیے، کہا قتلوہ قتلہم اللہ، جنہوں نے اس صحابی کو ہلاک کر دیا اللہ ان کو ہلاک کر دے، جن لوگوں نے اس صحابی کے جان سے نکال دیا اللہ ان کو برباد کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زبان پہ نرم الفاظ اور دعائیں دینے والے، یہاں کیسے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، قتلوہ قتلہم اللہ۔ پھر فرمایا اللہ سألوا ان لم یعلموا، اگر تم کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں ہے تو معلوم کر کے بولنا تھا، معلوم کر کے فتویٰ دینا تھا۔ وَإِنَّمَا كَانَ يَكْفِي، پھر فرمایا ان کے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا کہ پہلے تیمم کر لیتے، سر پر پٹی باندھ لیتے اور اس جگہ پر ہاتھ سے مسح کر لیتے اور پورے بدن پہ غسل کر لیتے، کافی تھا ان کے لیے، سر سے پانی نہانا کوئی ضروری نہیں تھا۔ دین بہت آسان ہے محترم حضرات، لہٰذا معلوم یہ ہوا کسی کے غلط مشورے کی وجہ سے اگر کسی کی جان چلی جاتی، ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے، کیونکہ کہ مومن کی جان بہت ہی محترم ہے۔ اسی طرح کا ملتا جلتا ایک اور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا کہ کسی کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی۔ اللہ کے نبی کے ایک لاڈلے صحابی تھے جن کو اسامہ بن زید کہا جاتا ہے۔ کون ہے اسامہ بن زید؟ پیارے نبی نے ایک بیٹے کو پال لیا تھا، آپ نام جانتے ہوں گے، ان کو متبنہ کہا جاتا ہے، لیپ پالک کہا جاتا ہے۔ زید بن حارثہ کو پیارے نبی اپنا بیٹا بنا لیے تھے، انہی کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی نے ایک جنگ میں روانہ کیا۔ جنگ میں ایک کافر کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی اس کافر کو قتل کرنے کے لیے۔ جیسے ہی تلوار اٹھائی، مارنے ہی والے تھے، وہ آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کر دیا۔
کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کیا، اور آپ کو معلوم ہے نا ایک کافر، ایک غیر مسلم جیسے کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو جاتی ہے، کوئی اسے جان سے نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لیا ہے۔ اب یہاں صحابی سے اجتہادی غلطی یہ ہوئی، یہ صحابی اسامہ بن زید یہ سمجھ رہے تھے موت کے ڈر سے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، لہٰذا تلوار اٹھائی اور گردن اڑا دی۔ اور یہ واقعہ صحابہ اکرام سفر سے واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیسے سخت الفاظ استعمال کیا، آپ غور کیجئے۔ فرمایا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، 3 بار فرمایا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ اے اسامہ، کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرنے کے باوجود تم نے قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نے تلوار چلا دی۔ بار بار اپنی زبان سے یہی الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے رہے۔ حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے نبی موت کے ڈر سے نہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ پیارے نبی نے اور سخت الفاظ استعمال کیے، کہا ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا ہے کہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا؟ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ہم کو حکم ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرے، کسی کے دل میں جھانکنے کی اجازت نہیں۔ اس کے دل کے ارادے کیا ہے اللہ جانے اور وہ جانے۔ اس نے ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا، ہمیں حکم ہے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرے، اور یہ فیصلہ کرے کہ وہ مسلمان ہے کیونکہ کلمہ ادا کیا۔ ہلا شققت قلبہ، پیارے نبی نے حضرت اسامہ سے فرمایا دل کو چیر کے دیکھ لینا تھا نا، اخلاص سے پڑھا ہے کہ اخلاص موت کے ڈر سے پڑھا ہے؟ محترم حضرات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، پھر فرمایا تنبیہ کرتے ہوئے، اسامہ کو نصیحت کرتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا فَكَيْفَ تَفْعَلُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے اسامہ خبردار، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، اس وقت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو اس نے ادا کیا تھا، اس کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت کے میدان میں اپنا حق مانگتے ہوئے تمہارے پاس آئے گا، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت تمہارا عالم کیا ہوگا، کیا جواب دو گے؟ کلمہ اپنا حق مانگتے ہوئے تمہارے پاس آئے گا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، نہ میں جنگ میں بھیجا جاتا، نہ میری وجہ سے کوئی انتقال ہوتا۔ محترم حضرات، جہاں اللہ کے نبی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ کہ جہاں اللہ کے نبی دیکھتے کہ جہاں بھی بے ادبی کا پہلو ہے، کسی بڑے انسان کی بے ادبی ہو رہی ہے، عام طور پہ اللہ کے نبی ہمیشہ سخت الفاظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے، کسی کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے، کسی کی وجہ سے کسی کے مال پہ حملہ ہو جائے، کسی کی وجہ سے کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ ہو جائے، یا کسی کی بڑے آدمی کی بے ادبی ہو رہی ہے، ایسے مواقع جہاں حقوق العباد ہم کہتے ہیں بندوں کے حقوق جہاں مارے جاتے ہیں نا، وہیں پر اللہ کے نبی سخت الفاظ استعمال کیے۔ عام طور پہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، گرمی کا زمانہ تھا، رمضان کا موسم تھا، اور رمضان کے مہینے میں سفر میں اللہ کے نبی بھی روزے کی حالت میں تھے اور صحابہ کرام بھی روزے کی حالت میں تھے۔ عصر کا وقت تھا، دن بھر چلتے رہے، صحابہ کے لیے روزہ بڑا مشکل ہو گیا اس دن۔ پیارے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو پانی منگوا کے سارے صحابہ کے سامنے اپنی سواری کے اوپر اونچائی پہ بیٹھ کے پیارے نبی روزہ توڑ دیے، پانی پی لیے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں روزہ بہت مشکل ہو گیا ہے، اتنی مشکل اٹھا کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، لہذا روزہ توڑ دو۔
جیسے ہی پیارے نبی روزہ توڑ دیے پانی پی کے عصر کے وقت میں، بہت سارے صحابہ روزہ توڑ دیے پیارے نبی کی پیروی کرتے ہوئے۔ اس کے باوجود پیارے نبی نے دیکھا اکا دکا مسلمان اپنے روزے کو نہیں توڑے، روزے کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے صحابہ کرام ان پر پردے کی چھاؤنی کیے ہوئے ہیں، اوپر پردہ کیے ہوئے ہیں، بیچاروں پر گرمی ہو رہی ہے، روزدار ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو جو روزہ کنٹینیو کر رہے تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہی لوگ میرے نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی نظر آ رہی تھی۔ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت روزہ توڑ دی ہے، تم کس کھیت کے مولی ہو کہ روزہ کنٹینیو کر رہے ہو؟ نبی سے بڑھ کر کون نیک بن سکتا ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے تم آگے مت بڑھو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حد پہ رک جائیں اس حد پہ ہم کو بھی رک جانا چاہیے، اس حد کو پار کر کے آگے بڑھنا یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا پہلو ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا یہ نافرمان لوگ ہیں، روزہ کنٹینیو کر رہے ہیں، میرے توڑنے کے باوجود یہ لوگ روزہ نہیں توڑے۔ بہرحال محترم حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے ہم میں سے بہت سارے اساتذہ، ٹیچرز اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہوئے، بہت سارے پیرنٹس، ماں باپ اپنے اولاد اور بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، بہت سارے علماء اور لیڈرز اپنی عوام کی تربیت کرتے ہوئے حکمت عملی ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ گرم پہلو، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی سامنے والا کوئی غلطی کرتا ہے ہمیشہ سخت لہجہ، ہمیشہ غصہ، ہمیشہ چلانا، ہمیشہ چیخنا، یہی پہلو کو ہم دیکھتے ہیں۔ حکمت بہت ضروری ہے، غلطی کرنے والے کے مزاج اور طبیعت کے حساب سے چلنا بہت ضروری ہے۔ محترم حضرات، کہا جاتا ہے نا، جو بھی تربیت کرنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی اور غلطی کرنے والوں کی مثال ڈاکٹر اور پیشنٹ کی ہے، طبیب اور مریض کی مثال ہے۔ جو بھی تربیت کرنے والے ہیں، علماء ہو، ماں باپ ہو یا ٹیچرز ہو، ان کی مثال ڈاکٹروں کی ہے، اور جو گنہگار ہیں، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، غلطی کرنے والے بدعتی وغیرہ ہیں، ان کی مثال بیماروں کی ہے، پیشنٹوں کی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی بیمار آتا ہے، ڈاکٹر بڑی ہمدردی دکھاتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے، گھبراؤ نہیں، بیماری گرچہ کہ بڑی ہے، انشاءاللہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، ذرا صبر کرو۔ آہستہ سے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مریض کو ایسے سمجھاتا ہے کہ آدھی بیماری اس کی ہلکی ہو جاتی ہے اس کے سمجھانے سے۔ تو ایسے ہی مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر بیماروں پر ہمدردی نہ دکھائے تو ہاسپٹل کو کون آئے گا؟ ہاسپٹل سے سارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ جو بھی بدعتی ہیں، جو بھی بے نمازی ہیں، جو بھی شرابی ہیں، جو بھی زانی ہیں، جو بھی بے دین ہیں، جو بھی چور ہیں، جو بھی ڈاکو ہیں، ان لوگوں کو قریب کیجئے۔ آپ چور سے نفرت نہ کیجئے، چوری سے نفرت کیجئے۔ آپ شرابی سے نفرت نہ کیجئے، شراب کی عادت سے نفرت کیجئے۔ آپ بے نمازی سے نفرت نہ کیجئے، نماز چھوڑنے کی جو سستی کی عادت ہے اس عادت سے نفرت کیجئے۔ آپ زانی سے نفرت نہ کیجئے، زنا کی جو بری عادت ہے اس عادت سے نفرت کیجئے، ورنہ ان کو سمجھائے گا کون؟ ورنہ ان کی تربیت کرے گا کون؟ آپ یہ کہہ کر کہ وہ بہت بڑا ڈاکو ہے، یہ کہہ کر کہ وہ بہت بڑا شرابی ہے، یہ کہہ کر وہ بہت بڑا بدعتی ہے، یہ کہہ کر کہ وہ بہت بڑا بے نمازی ہے، اس سے میں ملوں گا نہیں، اس کی دعوت میں جاؤں گا نہیں، پھر کون سمجھائے گا اس کو؟ اس کو جنت کا راستہ کون بتائے گا؟ اس کو نارے جہنم سے بچانے کی فکر کون کرے گا؟ اگر یہ سوچ نبی کی ہوتی تو پھر ہم لوگ ایمان والے کیسے ہوتے؟ تو لہٰذا حکمت بہت ضروری ہے۔ اگر حکمت کی اگر بات کرے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اس واقعے کو، جس کو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس واقعے کو بار بار سننا چاہیے اور بار بار غور کرنا چاہیے۔ 100 بار غور کیجیے اس واقعے پر۔ کون سا واقعہ؟ حضرت ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک نوجوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ فزجرہ الناس، لوگ ان کو سخت ڈانٹنے لگے، کہنے لگے مہما رک جاؤ، کیا سوال کر رہے تم نبی سے، کیا فرمائش کر رہے تم نبی سے، زنا کی اجازت؟ پیارے نبی نے لوگوں سے کہا آپ رک جاؤ۔ اس آدمی کو، اس نوجوان کو پیارے نبی قریب بلائے، قریب بٹھائے، فرمایا کیا پوچھ رہے ہو تم؟ کہا کہ اذن لی بالزنا، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تسلی سے، حکمت کے ساتھ سمجھایا، فرمایا کہ اتحبہ لامک، کیا کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تم کو پسند ہے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اتحبہ لبنتک، کیا کوئی آدمی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تم کو اچھا لگے گا؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا اتحبہ لاختک، کیا کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے تم کو پسند ہے؟ کہا لا یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اتحبہ لعمتک، کیا کوئی آدمی تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے تم کو اچھا لگے گا؟ کہا ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا اتحبہ لخالتک، کیا کوئی آدمی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے تم کو اچھا لگے گا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا تم جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہے۔ پیارے نبی کی اس حکیمانہ نصیحت کو سن کر، اس قیمتی الفاظ کو سن کر، قیمتی انداز کو سن کر، وہ زنا کی اجازت مانگنے والا نوجوان زنا سے توبہ کر لیا اور زنا سے دور ہو گیا۔ پیارے نبی نے اس کے لیے دعا دی، اللہم طہر قلبہ، اللہ اس نوجوان کی دل کو اس طرح کے برے ارادوں سے پاک کر دے، واغفر ذنبہ، آج تک اس نے جو گناہ کیا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو دھبوں سے پاک کر دے، اور فرمایا کہ وحسن فرجہ، اور اس کو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ محترم حضرات، ہم میں سے بہت سارے بڑے لوگ، والدین، ٹیچرز، جو بھی تربیت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہماری غلطی یہ ہوتی ہے غلطی کرنے والے کو دیکھ کر ہم فوراً برہم ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں۔ ان الفاظ سے تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کرتے ہوئے ہمیشہ خیال رہے تربیت کرنے والے کی مزاج اور طبیعت کو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آدمی کیسا بھی ہو ہمیشہ سختی، ہمیشہ سختی، ہمیشہ سختی، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، آپ کی سختی کا رزلٹ نہیں آتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ نرمی، ہمیشہ نرمی، ہمیشہ نرمی، یہ بھی رزلٹ نہیں لاتا۔ تو لہٰذا حکمت کو، حکمت کے ساتھ کہاں سختی کرنا ہے، کہاں نرمی کرنا ہے، کہاں گرم ہونا ہے، کہاں نرم ہونا ہے، اسی کو کہتے ہیں حکمت۔ حکمت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت کی نعمت مل جائے بہت خیر کثیر اللہ نے اسے عطا کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعاؤں میں یہ دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے، اللہ مجھے حکمت کی نعمت، حکمت کی دولت عطا فرما۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے ڈھنگ کے ساتھ اور نبوی اسلوب کے ساتھ، پیغمبرانہ طریقے کے ساتھ ہم کو اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ بری عادتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ برے کاموں سے حفاظت فرما، مسجدوں سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما، نمازوں سے اپنے آپ کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے موحد اور نیک بندے بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔